أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 137 اور 138. اس سے اوپر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے لوگوں کی صفت اور ان کی خوبی، ان کی کوالٹیز بتائی تھی کہ کیسے لوگ جنت میں جائیں گے. ان کی پہلی کوالٹی تھی وہ غریبی میں بھی مالداری میں بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. دوسری خوبی تھی غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. لوگوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے تو لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، غصہ نکالتے نہیں، چیختے چلاتے نہیں، لڑائی جھگڑے نہیں، غصہ کنٹرول کرتے ہیں. تیسری چیز غصہ اندر نہیں رکھتے، معاف کر دیتے ہیں. چوتھی چیز ہمیشہ اچھے اور نیک کام کرتے ہیں، اچھائی کی تلاش میں رہتے ہیں، نیکی کا موقع ڈھونڈتے ہیں. اور پانچویں چیز اگر کبھی گناہ ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے، فوراً اللہ کو یاد کر کے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے توبہ کر کے وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ جو لوگ ہوں گے ان کے لیے جنت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ آج کی جو آیت ہے اس میں کیا بتا رہا ہے کہ اگر کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ خدا کی بات ہے، کیسے ہم مانیں خدا کی بات ہے؟ یہ ہے کہ نہیں؟ کیا پروف ہے؟ ہم نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی بات بتائی ہے. کیا؟ اگر تم نہیں مانتے یا تمہیں لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو یاد رکھو قد خلت من قبلکم سنن. قد خلت گزر چکے ہیں تم سے پہلے، من قبلکم سنن بہت سے واقعات، بہت سی تہذیبیں، بہت سے انسیڈنٹس گزر چکے ہیں. فسیرو فی الارض، سیرو تو ذرا چل کے دیکھو، جاؤ دنیا میں، فی الارض زمین میں، فانظروا اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین جنہوں نے اللہ کی بات کو غلط بتایا ان کا اینڈ اور ان کا انت اور انجام کیسا ہوا، جا کے دیکھو. ھذا بیان للناس، ھذا یہ بیان کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے، صاف صاف باتیں ہیں. کس سے؟ للناس لوگوں سے. وہدن اور یہ رہنمائی ہے، مارگ درشن ہے. وموعظۃ اور نصیحت ہے. کس کے لیے؟ للمتقین جو برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں. Similar situations as yours have passed on before you. Proceed throughout the earth and see how was the end of those who denied. This is a clear statement to all the people and a guidance and instructions for those
conscious of Allah. اب اس کو ذرا سا ہم واقعات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ تم سے پہلے بہت سے واقعات حالات گزرے ہیں، بہت سی قومیں گزری ہیں. کون کون سی قومیں تھیں؟ فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کون کون سی تہذیبیں تھیں؟ اس زمانے میں کون سی تہذیب تھی، کون سی قوم تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر، روم اور فارس، یہ دونوں سپر پاور تھے. انہوں نے اللہ کی بات مانی؟ نہیں مانی. فارس کے ایران کے بادشاہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کی پوری حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے، اور خود اس کو اس کے بیٹے کو ہاتھ قتل کرایا. اس کے بیٹے نے پرشین ایمپیرر کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اور وہ پوری کی پوری حکومت مٹ گئی، ختم ہو گئی. کیوں؟ اللہ کی بات کو اس نے کیا بولا؟ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے. دوسری طرف رومن امپائر، رومی سلطنت، وہ بھی آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے. اس کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کو سمجھ میں آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی عزت کی اس نے، لیکن وہ اپنی حکومت چھین جانے کے ڈر سے اس نے نہیں مانا. تو اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ بھی ہارا، اس کی بھی حکومت ختم ہو گئی. آج دونوں میں سے کسی کا نام و نشان باقی ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا. اب آئیے کہ جن لوگوں کے سامنے یہ قرآن اترا، جن سے بتایا گیا، یہ مکے کے لوگ. تو مکہ ایک پاورفل سٹی تھا، اور ان کی ایک پورے عرب میں ایک روب تھا، ایک حکومت تھی ان کی. ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے بھی اس کتاب کو نہیں مانا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو وہ بھی مار دیے گئے، ختم کر دیے گئے، مٹا دیے گئے، اور آج ان میں سے کسی کا نام و نشان باقی نہیں. آپ دیکھیے ان جھٹلانے والوں میں، اللہ کی بات نہ ماننے والوں میں سب سے ٹاپ پر جو لوگ تھے، ان کا نام کون لیتا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ابو جہل کسی کا نام ہو؟ آپ نے سنا امیہ کسی کا نام ہو؟ آپ نے سنا ابو لہب کسی کا نام ہو؟ کسی کا نام نہیں. ان سب کا نام و نشان مٹ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ باتیں غلط لگتی ہیں یا تمہیں نہیں سمجھ میں آتا، اچھا وہ چھوڑیے، انڈیا میں آپ دیکھ لیجئے، ہندوستان میں مسلمان طاقت میں تھے، پاور میں تھے نا، 1000 سال تک، 800 سال تک. آج کیا ہے؟ پیٹر جا رہے ہیں ہر جگہ، اور یہاں سے نکالنے کی تیاری. ابھی NRC اور CA لاگو ہونے جا رہا ہے. آسام میں کون سے لوگ ڈیٹینشن سینٹر میں؟ مسلمان ہیں زیادہ. یہاں سے پیٹ پیٹ کے بھگائے جائیں گے. کون؟ مسلمان. کیوں؟ اللہ کی باتوں پر یقین نہیں. نماز میں کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گھوم پھر کے دیکھ لو، جو مسلمانوں نے بنایا آج وہ دوسروں کے قبضے میں ہے. تاج محل کس نے بنایا؟ لال قلعہ کس نے بنایا؟ لیکن ان سب پر قبضہ کس کا ہے؟ کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ تعالیٰ چھین کر کے دے دیتا ہے اور مٹا کر کے ختم کر دیتا ہے. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اور اس کے بعد فرمایا ھذا بیان، یہ کیا ہے؟ صاف صاف 2-2-4 کی طرح باتیں ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بچہ بھی ہے، وہ بچہ ہے سن رہا ہے، وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہے اس میں. زندگی کے بارے میں، کیوں پیدا ہوا میں، میرا خدا کون ہے، جانا کہاں ہے، کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں چھوڑا گیا. صاف صاف بتا دیا گیا ہے. یہ کرو گے یہ ہوگا، یہ کرو گے یہ سزا ملے گی، یہ کرو گے یہ انعام ملے گا. صاف صاف باتیں. بیان، ہم لوگ اردو میں بھی بیان بولتے ہیں نا، نماز کے بعد بیان ہوگا، خطبے سے پہلے بیان ہوگا. بیان کا مطلب کیا ہے؟ صاف صاف کلیئر باتیں، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، شک نہ رہے، سندیہ نہ رہے. وہدن، اب اس کو جو مان لے گا اس کے لیے کیا ہے؟ یہ کتاب، یہ قرآن راستہ دکھائے گا کدھر جانا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی، دن کے اجالے میں بھی. کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے.
اور وہ موعظۃ للمتقین، جو لوگ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے ڈر کے جن کو معلوم ہے کہ کل خدا کے سامنے مجھے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو ان کے لیے یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ یہ ان کو غلط چیزوں سے بتاتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ انجام ہونے والا ہے، یہ برائی ملے گی، یہ سزا ملے گی، یہ روکتا ہے۔ موعظت اصل میں کسے کہتے ہیں؟ وعظ اور موعظت کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کو یہ بتایا جائے کہ یہ چیز میں یہ فائدے ہیں، یہ نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوں گے، یہ راستہ جاؤ گے تو شہر تک جائے گا، یہ راستہ جنگل میں یا جا کے کھائی میں گرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں موعظت۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے پوری دونوں آیتوں کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی سزا تو جو ہوگی وہ ہوگی، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ نہیں مانو گے تو تمہارا بھی جو قرآن سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو تم سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ ہاں، لیول الگ الگ ہو سکتے ہیں، سزا کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال انجام تو برا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔